أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں، سب اسی کے تابعدار ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں، جیسا مختلف آیات میں ان اقوال کی خبر دی گئی ہے۔ تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں، یعنی اور یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے، بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی اور یا ہم جنس ہوگی۔ اگر غیر جنس ہو تو ناجنس اولاد ہونا عیب ہے، اور حق تعالیٰ عیب سے پاک ہے۔ عقلاً بھی جیسا مسلم ہے اور نقلاً بھی جیسا سبحانہ مذکور کا بھی مدلول ہے، اور اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں، کیونکہ جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص اور غیر اللہ میں معلوم ہے، اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے، اس لیے غیر اللہ ذات واجب نہ ہوگا، اور وجوب خود عین حقیقت یا لازم حقیقت ہے، بس کوئی غیر اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہ ہوا، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہو گیا۔ اب صفات کمال صرف تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیلیں مذکور ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں، اور دوسرے یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ سب ان کے محکوم بھی ہیں، یا بائی معنی کہ ان کے تصرفات قدرت جیسے مارنا، جلانا وغیرہ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، وہ احکام شرعیہ کو کوئی ٹال دے۔ اور تیسرے یہ کہ تعالیٰ حق تعالیٰ جل شانہ موجود بھی ہے آسمانوں اور زمین کے، اور چوتھے یہ کہ ایجاد بھی قدرت کی قدرت ایسی عظیم و عجیب ہے کہ جب کسی کام کا مثلا پیدا ہی کرنا ہے، پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنی بات ہے کہ اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ ان کو آلات و اسباب اور صناعوں اور معینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ چاروں امر بجز حق تعالیٰ کے کسی میں بھی نہیں پائے جاتے، اور یہ مدعیان اولاد کی بھی مسلمات سے تھا، بس دلیل سے مقدمہ اختصاص بھی ثابت ہو کر حجت تمام ہو گئی۔ فوائد، خاص کاموں پر خاص ملائکہ کو مقرر کرنا، مثلا بارش، رزق وغیرہ، اور اسی طرح اسباب اور مواد اور قوت سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ انہیں اسباب و قوت کو حاجت روا مان کر استعانت و مدد کے طلبگار۔ نمبر 2، مرغابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پہلی شرائع میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے، جاہلوں نے ولادت کے معنی سمجھ لیے، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ایسا کہنا کفر قرار دیا گیا۔ فساد کی مصلحت سے اب ایسے لفظ کے استعمال کی بالکل اجازت نہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا
قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت؟ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہیں کسی بات ایک سے ہے دل ان کے کہ بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور بعد جاہل یہود و نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، خواہ فرشتوں کے بغیر جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں۔ اور اس کلام میں یہ تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگے، یا کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل ثبوت رسالت کیا جائے۔ اب تعالیٰ اولاً اس بات کا جاہلانہ رسم ہونا بتاتے ہیں کہ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ انہی کا سا جاہلانہ قول سو معلوم ہوا کہ یہ قول کوئی باوقت اور باریک بینی پر مبنی نہیں، یوں ہی ہاتھ لیا جاتا ہے۔ پھر ثانیاً اس قول کا منشا اور سبب بیان فرماتے ہیں کہ ان سب اگلے پچھلے جاہلوں کے قلوب قد فہمی میں وہاں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اس لیے سب سے بات کی ایک ہی سی پیدا ہوئی۔ پھر ثالثاً اس قول کا جواب دیتے ہیں، اور چونکہ اس قول کا جز اول حماقت محض تھا کہ اپنے کو اس لیاقت پر ہم پلہ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کا بنانا چاہتے تھے، جو بالکل ہی بدیہی البطلان ہے، اس لیے اس احمقانہ بات کو نظر انداز کر کے صرف دوسرے جز کا جواب ارشاد ہوتا ہے کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیل رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت میں صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع و کافی ہو سکتی ہے جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ معترضین کو محض ضد اور کرہی مقصود ہے، اس لیے حق طلبی کی نظر سے ان کو تحقیق ہی منظور نہیں۔ سو ایسوں کی تسلی و تشفی کا کون ذمہ دار بنے؟ فائدہ، یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جاہل فرمایا، تو اس لیے کہ باوجود یہ کہ قطعی اور قوی دلائل کثرت تو تعمیر کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا تھا، اور یہ جاہلوں کی سی بات کہلائے گی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل فرمایا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ خلاصہ تفسیر، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہالت اور انعاد کی بدولت دل تنگی پیش آتی، اور ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملول و آزردہ خاطر ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا دین دے کر خلق کی طرف بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیے، نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوزخ میں جانے والوں کی بات درست نہ ہوگی کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصارہ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا. تو کہہ دے جو راہ اللہ بتا دے وہی راہ سیدھی ہے، اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار. خلاصہ تفسیر. اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہود اور نہ یہ نصارہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیرو نہ ہو جائیں، اور یہ محال ہے. بس ان کا راضی ہونا محال ہے، اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے مترشح ہو تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں ہدایت کا تو وہی راستہ ہے جس کو خدا نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے، اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے. بس راہ ہدایت وہی رہا، اور یہ امر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے مذہب کے پیرو ہو جائیں محال اس لیے ہے کہ اس سے ایک محل لازم آتا ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلط خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں مگر کچھ تحریف سے اور کچھ منسوخ ہو جانے سے اب وہ محض چند غلط خیالات کا مجموعہ رہ گیا ہے. اور پھر اتباع بھی کیسی حالت میں کہ علم قطعی ثابت بالوحی آپ آ چکنے کے بعد تو ایسی حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار، بلکہ توبہ توبہ پنجہ قید میں گرفتار ہو جانا لازم آوے. اور یہ لازم محال ہے کیونکہ دلائل قطعیہ سے دوام رضائے حق تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بس غضب محال ہے اور اتباع مذکور سے لازم آیا تھا، اس لیے اتباع مذکور بھی محال اور بدون اتباع کی ان کا راضی ہونا غیر ممکن. تو ایسے عمل کی امید کرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے اس سے دل کو خالی کر لینا چاہیے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، وہی اس پر یقین لاتے ہیں، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. خلاصہ تفسیر. اس آیت سے پہلے کی آیت میں معاندین اہل کتاب کا ذکر اور مخالفین کے ایمان سے کلی مایوسی کا بیان تھا. اس کے بعد حسب عادت قرآن انصاف پسند اہل کتاب کا بیان ہے جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لیا. بس ارشاد ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی بشرط یہ کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے، کہ قوت علمیہ کو فہم مضامین میں صرف کیا اور قوت ارادیہ کو عزم اتباع حق میں استعمال کیا. ایسے لوگ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کس کا نقصان کرے گا. خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے کہ ایمان پر جو ثمرات ہوتے ہیں ان سے محروم رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.